بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ درود پاک نور ہے، کثرت درود پاک کرنے والے کے باطن کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ اگر بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہو، جیب میں روٹی کا خشک ٹکڑا رزق لکھ کر رکھ لو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں، ان میں بڑھاپے کے اثرات جلدی آتے ہیں۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو، دماغ فریش نہ رہتا ہو، مالٹے کا جوس پی لیں۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے، پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتا ہے، انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں، وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور کرتی ہے۔ انسان کی بہت سی پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں، وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کر دو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے، روزانہ کھجور کھا لیا کریں۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لو، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں، وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ جس عورت کے چہرے پر بال آ جائیں، اس کو چاہیے 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگ جائے اور دن میں 5 بار وضو کرے۔ اس سے اس کے چہرے کے تمام غیر ضروری بال خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پانی کے اندر نمک اور لیمبو مکس کر چہرے پر لگانے سے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ عورت کا چہرہ صاف اور چمکتا نظر آنے لگتا ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مولی کی چٹنی، اچار، سبزی مفید ہے۔ پیٹ میں ایک طرح کے ابارے کو جسے گیس گولا کہتے ہیں، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ 2 چمچ لیمبو کا رس گرم پانی میں ملا کر پینے سے اس میں آرام ملتا ہے۔ چائے کی پتی بیکار ہو جائے، اسے وارنش والے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ سلاد کے پتوں کو دھو کر اس کی ڈنڈیاں ایسے بڑے پانی میں رکھیں جس میں چند برف کی ڈلیاں اور لیمبو کے رس کے چند قطرے ملائے ہوں۔ اس طرح سلاد یا سبز پتوں والی سبزیاں تر و تازہ رہیں گی۔ مٹروں کو ابالنے کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی پر ڈال دیں، ان کی سبز رنگ کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ اگر پریشر کوکر کھولتے ہوئے اس کا گرم مواد آپ پر گر جائے، کہیں سے تھوڑی سی جلد جل جائے، تو آپ صابن کی جاگ اس جگہ پر لگائیں، حتیٰ کہ آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا اور نشان بھی نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر دیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جم کرنے سے پہلے دودھ پی لو تاکہ آپ کے پٹھوں کو توانائی مل سکے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، گرم دودھ میں شہد ملا کر پی لو، اس سے آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ چہرے کو روزانہ ٹماٹو کے رس سے مساج کرو، چہرے کی چمک بڑھ جائے گی۔ دانتوں کی صفائی کے لیے نمک کا استعمال کرو، صبح شام دانتوں کو نمک سے مسواک کرو۔ ٹھنڈے پانی میں نیمبو پانی ملا کر پئیں، آپ کا جسم تازگی سے بھر جائے گا۔ تھکاوٹ ہوئے پاؤں کو نمک کے پانی میں دبائیں تاکہ آرام مل سکے۔ چہرے کو صاف کرنے کے لیے گلابی پانی کا استعمال کریں، گلابی پانی کو کپڑوں پر لگائیں اور چہرے کو صاف کریں۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے 1 چمچ زیتون کے تیل سے مساج کریں، رات بھر چھوڑ دیں، صبح کو بال دھو لیں۔ اگر آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، 1 چمچ شہد میں کٹی ہوئی کھجور کھا لیں۔
پانی میں نیمبو ملا کر پی لیں تاکہ آپ کا پیٹ صاف رہے اور پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے۔ سرسوں کے تیل میں پاؤں کے انگوٹھے کا مساج کریں، نظر تیز ہو جائے گی، کانوں کی سماعت کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چہرے کے بالوں کو کم کرنے کے لیے شہد کا استعمال کریں۔ دانتوں کو مزید چمکدار بنانے کے لیے 1 چمچ نمک اور 1 چمچ سرسوں کے تیل میں مکس کریں اور دانتوں کو اس سے پونچھیں۔ تھکے ہوئے پاؤں کو نرم و ملائم بنانے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں پر ناریل کا تیل لگا کر مساج کریں۔ خشک بالوں کو نرم اور چمکدار بنانے کے لیے 1 چمچ دہی میں آدھا چمچ لیمبو کا رس ملا کر بالوں میں لگا لیں۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور رہتی ہیں، کوشش کیا کریں آپ سلاد اپنے کھانے میں لازمی استعمال کریں۔ روزانہ 1 سیب لازمی کھائیں، یہ آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا پھول رحمت کی علامت ہیں اور کانٹے مصیبت کی علامت ہیں۔ نیند ہمیشہ رحمت اور سکون والی جگہ پر آتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں میں توقعات کم سے کم رکھیں اور جو اوپر ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ جس شخص نے اپنی راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ ہر نیک بات صدقہ ہے۔ مشکل میں صبر سے کام لینا کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ مقدر لکھنے والی ذات نے تمہاری چاہ کے صفحات پر یہی لکھا ہے، جو تمہاری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، تاکہ تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا سکے۔ اس لیے اللہ سے مایوس مت ہونا۔ بزرگوں کا کہنا ہے نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آئے اللہ کی رحمت چھا جانے کی علامت ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت کانٹوں پر تو نہیں آتی، پھولوں پر آ جاتی ہے۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔